ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض پرفیوم ایسی ہوتی ہیں جن میں الکوہل ہوتا ہے، بعض نان الکوہل ہوتی ہیں، تو ان کو لگا کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں نماز دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہے۔ ویسے تو الکوہل کو پہلے ہمارے فقہائے عظام نے نجاست غلیظہ قرار دیا تھا جب اس کا استعمال بہت ہی قلیل ہوا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور براہ راست الکوہل کی ممانعت پر قرآن و حدیث کے احکام وارد نہیں ہوئے ہیں، فقہاء نے اپنے ذاتی رائے سے اس کو منع کیا تھا شراب پر قیاس کرتے ہوئے، تو پینا تو خیر اب بھی الکوہل کا منع ہی ہوگا، لیکن اگر خارجی کو استعمال ہے، جیسے دوائیوں کے اندر بکثرت الکوہل استعمال ہوتی ہے، خارجی استعمال کے اعتبار سے بھی، یہ تو خیر پینے کے اعتبار سے بھی ہے، کف سیرپس کے اندر ہوتی ہے، لیکن علاج معالجے کے اعتبار سے ہے تو اسی گنجائش نکلے گی۔ ویسے کوئی الکوہل پیے نشے کے لیے تو حرام ہوگا، اور اسی طرح خارجی استعمال وغیرہ، اور اس طرح یہ اسپرٹ جو ہوتی تھی اس کو نجاست غلیظہ قرار دیا، لیکن اب یہ پالش وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، اور مسجد کے جو دروازے کھڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ بعض اوقات یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو اتنا بکثرت استعمال ہونے کی بنا پر فقہاء نے اپنے رائے کو واپس لیا اور اب اس کے لیے حکم جواز ہے۔ لہذا اگر کوئی پرفیوم لگاتا ہے اور نماز پڑھے ٹھیک ہے، اسی طرح اسپرٹ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے گھر میں پالش وغیرہ کے اندر، تو اگر صوفے پہ پالش ہے اس پہ گیلا ہاتھ پڑ گیا تو یہ ناپاک نہیں کہلائے گا۔ اس کو عموم بلوہ کہتے ہیں کہ کوئی محظور شرعی یعنی شرعی لحاظ سے ممنوع چیز بہت زیادہ عوام و خواص کے اندر عام ہو جائے اور اس پہ براہ راست کوئی حکم شرع بھی وارد نہ ہوا ہو تو پھر اس میں گنجائش نکل آتی ہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی۔ لہذا نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے دل میں نہ لایا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ انہیں تمام صغیرہ معاف، تمام صغیرہ۔ میری عادت ہے اگر کوئی سن رہا ہو اور اس کو اپنائے تو بہت اچھی بات ہے، میں جمعے کی نماز شروع کرنے سے پہلے نمازیوں کو یہ تلقین کرتا ہوں، یہ حدیث سناتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کم از کم یہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھیں کہ دنیا کا کوئی خیال نہ آ رہا ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ جمعہ ہی آپ کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ابھی یاد رکھیے کہ آپ جنت کا تصور لائیں، دوزخ کا، موت کا، مکہ، مدینہ، اسی طرح آخرت، عذابات قبر، یہ سب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، آخرت کی ہیں نا، تو نماز میں ان کے پر توجہ رکھیں۔ دنیا کا خیال آنا برا نہیں ہے، اس میں مشغول ہو جانا برا ہے، یا جان بوجھ کر لانا برا ہے، ٹھیک ہے؟ جسے سرکار نے فرمایا لانا، آنے کو منع نہیں کیا، آئے گا، خیال آئے جھٹک دے، خیال آئے جھٹک دے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کوئی پڑھ رہا تھا تو مؤذن نے غالباً اذان دی، جو مجھے سمجھ میں آیا تو اس میں سرکار کا نام اس نے لیا، تو ایک تو اس کو جواب دینے کی نیت بھی کر لی اور درود پڑھنے کی نیت بھی کر لی کہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے نام سن کر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اذان ہوئی اور اذان کے جواب کی نیت سے، یہ اصل میں وہ جواب نہیں ہے کہ جس جواب کے اندر آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس قسم کا جواب جو ہے نماز کو فاسد کرتا ہے، جیسے کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، یہ فاسد ہوگا۔ کسی نے چھینک مار کے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس کو جواب دینے کی نیت سے، کیونکہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ کان تک الحمدللہ کی آواز آ جائے تو آپ نے یرحمک اللہ کہا۔ اسی طرح کوئی ایسی آیت پڑھی جس میں کویسچن بنتا ہو، آپ نے جواب دینے کی نیت کی، اس قسم کے جو ہوتے ہیں اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اور اگر مؤذن کا نام آپ نے اذان سنی اور آپ نے اذان کا درود پاک پڑھ لیا اور قصد و ارادہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میں درود پڑھ رہا ہوں، یا اذان کا جواب دینے کا بھی کر لیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر ہم وتر کی 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، اسی طرح مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان میں صرف الحمد پڑھیں گے یا ان کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے؟ دیکھیں بہن، فرض کا اور وتر کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ وتر کی 3 رکعت میں آپ کو الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اس میں اگر آپ نے صرف الحمد پر اکتفا کیا، اگر جان بوجھ کر کیا تو سردر صاحب سے بھی تدارک نہیں ہوگا، یہ تو بعد میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، لوٹانا ہوگا آئندہ زندگی میں۔ اور اگر آپ نے وتر میں الحمد پڑھ کر سورت ملانا بھول گئیں اور بعد میں یاد آیا تو سردر صاحب ہوگا۔ جبکہ فرائض کے اندر تیسری چوتھی ہو، جیسے ظہر میں، عصر میں، عشاء کے اندر، یا مغرب میں 3 رکعت ہو، 2 کے بعد جب تیسری آپ پڑھیں گے تو صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے، اس میں سورت نہیں ملانی ہوتی، اور ملا لیں تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے مستحب ہے کہ آپ الحمد پڑھیں۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں کے اندر فرق ہے، اور آپ کا یہ کویسچن کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کے پیرنٹس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ توجہ نہیں کی تھی کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔
اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جب بچے کو نماز پڑھنے کا کہیں گے تو پہلے نماز سکھائیں گے تو پڑھے گا نا بیچارہ. اس کا مطلب ہے پہلے سکھا دو، 7 سال یعنی 8ویں سال میں داخل ہونے سے پہلے اسے نماز کے بارے میں ضروری چیزیں سکھاؤ، پھر اس کو نماز پڑھنے کا کہو. 3 سال جو ہیں اس میں نرمی سے چلتے رہو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو اب تو سختی اور مار کے ساتھ نماز پڑھاؤ. حالانکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، لیکن مزاج رسول دیکھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے بچہ نماز کا عادی ہو جائے. کیونکہ ابھی آپ یہ کہہ کہ جی بچہ ہے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کون سا مکلف ہے، یہی کہتے ہیں ماں باپ. اب جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اب جب کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ دو، کہتے ہیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں. وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر لمبا چوڑا جوان ہو جاتے ہیں بچے، وہ ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں. کہاں گیا وہ آپ کے بچپن کی تکلیفوں کا احساس؟ یعنی آپ کے نبی کو احساس نہیں تھا معاذ اللہ. وہ رحمت للعالمین، ان کی رحمت اتنی کثیر، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ 10 برس کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ. اور آپ کی شفقت اتنی بڑھ گئی کہ نہیں جی ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی کیا ہم ماریں، کیا سختی کریں. اب سنبھال کے بتائیے آپ. ایسے والدین جو اپنے بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق بر وقت تربیت نہیں کرتے، پھر بچے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے گناہ جاریہ بھی بنتے ہیں اور سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں. اس وقت ان کو یہ اپنی تربیت کی کمی نظر نہیں آتی، نقص نظر نہیں آتا، نبی کریم کے فرمان کو پس پش پھینکنا یاد نہیں آتا، بلکہ کال کر کے کہیں گے ذرا چیک کیجئے گا کوئی جادو تو نہیں کروا دیا ہمارے بچے کے اوپر. ایک خاتون نے کہا کہ بچہ کہنے نہیں مانتا، گناہوں میں لگا ہوا ہے، ذرا دیکھیے گا نظر تو نہیں لگ گئی اس کو. واہ سبحان اللہ. یعنی آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں. دنیا کی ترقیاں، دنیا کے معاملات، اخروی معاملات پر ہمیں فوق نظر آئیں، بلند نظر آئیں، پھر ہم جادو ٹونے اور نظر بد کی طرف اس کو منسوب کریں جب بیڈ رزلٹ آ جائے. یہ بات مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا میں ضمن میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، میں اگر کوئی بات کہتا بھی ہوں تو آپ لوگوں کی محبت میں کہتا ہوں، یہ علم سیکھیے، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا عورت پر یہ لازم ہے کہ وضو کے دوران سر ڈھانپ کر رکھے؟ بہن کوئی لازم نہیں ہے، بالکل لازم نہیں ہے. آپ دیکھیں جب بہنیں ہماری غسل فرماتی ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کرے گا، پھر اس کے بعد پورا غسل مکمل کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو جسم پورا کھلا ہوتا ہے، سر ڈھکنا دور کی بات، وضو کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بیان کی جاتی ہے. وضو کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے. تو جب پورا بدن ڈھکا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، تو سر ڈھک کر وضو کرنے کی کس نے شرط قرار دی ہے؟ تو یہ خواہ خواہ کی شرطیں نہ بنائی جائیں. بالکل ہماری بہنیں اپنے دوپٹہ سائڈ میں رکھ کر آرام سے وضو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کسی نامحرم کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، جس سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی ہے، اس میں تھوڑی احتیاط کرنے کا الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کا وضو ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا مطلب فرض یا واجب یا سنت اس طرح معاملات نہیں ہیں. آپ آرام سے دوپٹہ سائڈ میں رکھیں اور وضو کیجئے. نماز کے دوران کپڑوں کو یعنی شلوار کو فولڈ کرنا کیسا ہے؟ اگر منع ہے تو اس کی حکمت بیان فرما دیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. بعض روایتوں میں کپڑا گھرسنے سے منع فرمایا. گھرسنے کا مطلب یہ فولڈ کر لینا ہی ہوتا ہے. تو وہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا. وہ لوگ تو تیبند پہنتے تھے. ہر دور میں فقہا مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو سابقہ کس حکم کے ساتھ متصل کرنا ہے. جیسے آج کل ہیروئن ہے، آئس کا نشہ ہے، تو انہوں نے غور کیا کہ اس میں چونکہ نشہ ہے تو کس کے ساتھ متصل کیا؟ شراب کے ساتھ، کہ شراب حرام. یہ بھی اسی طرح یہ ہوتا. تو بہت سو نے یہی فتویٰ دیا کہ پائچے فولڈ کر لینا، شلوار کو گھرس لینا، آستین کو فولڈ کر لینا، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور بعض ایسے ہیں جن میں اب ہم بھی شامل ہیں. میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی کریں کہ اس کو فولڈ نہ کریں، ویسی نماز پڑھیں. لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہو تو اس کو مایوس بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک جو فقہا کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اس کو نص مذہبی کہتے ہیں. اور نص مذہبی میں کافی گنجائش ہوتی ہے. اور نص مذہبی کے خلاف جب عوام میں بہت سی چیزیں عام ہو جائیں تو بعض اوقات خود فقہا اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں. جس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، الکحل کا استعمال. اعلیٰ حضرت نے اس کو پیشاب کی طرح ناپاک اور نجاست غلیظہ قرار دیا. لیکن آج آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کی دوا میں 99.99% الکحل ہے. اور اسی طرح آپ کے کف سیرپس کے اندر الکحل اور بہت ساری دوائیوں کے اندر ملی ہوئی ہے. تو جب فقہا نے دیکھا کہ یہ عام ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی رائے واپس لے کر جواز کا حکم دے دیا. ایسی آرٹیفیشل جیولری جو عورتیں پہنتی ہیں، آپ دیکھیں پہلے لوہا پہن کر عورت کا نماز پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے فقہا نے، لیکن جب یہ بہت زیادہ عام ہو گئی تو اس میں بھی رعایت دی. ایسے ہی اس میں بھی ہے کہ آپ دیکھیں مسجد کے اندر، ہم کراچی میں دیکھتے ہیں جہاں خاص طور پہ آفیسز وغیرہ ہے نا، وہ پینٹ شرٹ پہن کر آتے ہیں. وہ انہوں نے سنا ہوا ہے جی ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. نماز میں میرے خیال میں آدھی سے زیادہ مسجد جو ہے پائچے فولڈ کر کے نماز پڑھ رہی ہے. تو پھر یہ ہوتا یہی ہے کہ اس میں تھوڑا نرمی کا حکم دیا جاتا ہے. پیار محبت سے سمجھاتے رہیں لیکن نرمی کا حکم. اچھا بعض کہتے ہیں جی نماز کے اندر ٹخنے لازم کھلے ہونے چاہیے. اصل میں ٹخنے کھلے ہونا کوئی لازم ضروری نہیں ہے. نبی کریم جو منع فرمایا وہ تکبر کی وجہ سے منع فرمایا تھا.
اسی لیے جب آپ نے بیان فرمایا کہ جو ٹخن سے نیچے اپنا ازار یعنی تہبند رکھے وہ جہنم میں ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرا تو اکثر ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، یعنی تہبند ڈھلک جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی میں نے تو متکبرین کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر تکبر دل میں نہ ہو اور آپ کے پائچے بڑے ہیں تو فولڈ کرنے کے بجائے ایسی چھوڑ دیں۔ زیادہ سے زیادہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، اور مکروہ تنزیہی عمل گناہ نہیں ہوتا، اگرچہ آپ عادت بنا لیں، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، فولڈ نہ کریں، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اختلاف علماء سے آپ محفوظ رہیں۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی موزے پہن کر نماز پڑھے تو ٹخنے کھلے رہیں گے یا ڈھکے جائیں گے؟ تو اگر ٹخنے کھلوانا مقصود ہوتا تو پھر یہ بھی حکم ہوتا موزے اتارو تاکہ ٹخنے نظر آئیں۔ تو یہ اصل ہے تکبر کا توڑ، اور سنت ہے، بہرحال اس کا انکار نہیں، لیکن اگر کسی کے لمبے پائچے ہیں، لمبی پینٹ ہے، تو ویسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں عورتوں کے زیورات کی زکوٰۃ عموماً مرد حضرات ادا کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے نہ کمانے اور زیورات کے ٹوٹ جانے کے خوف میں مبتلا ہوتی ہیں اور مرد حضرات سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ایسے میں مرد حضرات کا ان کی طرف سے زکوٰۃ کرنا کیا شریعت کو مطلوب مقصد کو حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے؟ یقیناً نہیں بن سکتا۔ دیکھیں، جو مالی عبادت لازم کی گئی ہے اس میں 3 بڑے مقاصد ہیں۔ نمبر 1، اللہ جو آپ کو مال دیتا ہے اس میں غریب کا حق رکھا گیا ہے، اور وہ آپ کا مال حقیقتاً نہیں ہوتا، وہ اللہ نے بطور امانت آپ کو دے دیا ہے کہ غریب تک پہنچائے۔ اگر ایک عورت اپنے زیور کی زکوٰۃ خود نہیں نکالے گی تو وہ اپنے مال سے تو نہیں دے رہی نا، اس کا حق شوہر دے رہا ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا حق تو ادا اس مال سے نہیں ہوا۔ دوسرا بنیادی مقصد ہے دل سے بخل کو دور کرنا، کنجوسی۔ جب ایک عورت مال کو جدا نہ کرنا چاہے تو یہ بخل اور کنجوسی کی علامت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال کی محبت دور ہو، ایک انسان امتحان میں پڑے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اسلام کی محبت زیادہ ہے یا مال کی؟ جب ایک عورت اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتی ہے، چاہے سیٹ خراب ہو، کچھ بھی، وہ دیتی ہے زکوٰۃ، تو وہ عملی طور پہ ثابت کر دیتی ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اسلام کی محبت زیادہ ہے۔ لیکن اگر ایک عورت سونے کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے تمہیں قربانی کے بکرے ہو بنتے رہو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے مال کی محبت زیادہ ہے، تینوں مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ اب گزارش کرتا ہوں اپنے گھر کی خواتین سے کہیں، نہ میں تمہاری زکوٰۃ ادا کروں گا نہ قربانی میں کروں گا، اپنا سونا بیچو، اپنی پاکٹ منی سے تمہیں خود زکوٰۃ نکالنی ہے، بس اب امتحان شروع ہوگا، ہونے دیں۔ یہ عورتیں کہتی ہیں سیٹ خراب ہو گیا، میں کہتا ہوں سیٹ خراب نہیں ہوا، سیٹ سنور گیا۔ آپ اللہ کے لیے دینے سے خرابی کوئی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے دیا اور عطا فرمائے گا، دل کو بڑا رکھو، تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ خواتین تباہ ہو جائے گا۔ بس یہ جو ہماری قوم آج جمعے کے بیانات میں آ کر علماء کے سامنے نہیں بیٹھ رہی، اسی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے تیاریاں کرنا چھوڑ دی۔ بہت ہی کم آپ کو ایسے عالم ملیں گے جو ہر جمعے کے بیان کی تیاری کے لیے قرآن کھولیں، تفسیر کھولیں، حدیث کھولیں، شرح کھولیں، فقہی عبارات نکالیں، اکابرین کی تعلیمات کا نچوڑ نکالیں، تب ایک مدلل بیان بنا کر پبلک کے سامنے پیش کریں۔ کیا ضرورت ہے؟ تقریروں کی کتابیں لے لیں، ایک آیت کی تفسیر دیکھی، بس بیان کر دیں گے، آدھا گھنٹہ تو نکالنا ہے۔ اب تو فقیر کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یوں بیان شروع کرتا ہوں، یوں ختم کر دیتا ہوں۔ 25 سال سے قوم سامنے بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کو ایک مسئلہ سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ لڑکے لڑکیاں بازی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں کر رہی ہیں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی گردن شرم سے جھکانے کے لیے گندی حرکتیں کر رہی ہیں، اور یہاں صاحب بیان دیکھ لیں، پبلک کچھ چاہ رہی ہے، بیان ادھر جا رہا ہے، پبلک کی سوچیں ادھر جا رہی ہیں۔ نہ کوئی کرنٹ ایشوز پہ کلام، نہ ماڈرن چیلنجز کے بارے میں کلام۔ ایک ینگسٹر، ایک پڑھا لکھا نوجوان کیا کرے گا مسجد میں آ کر؟ آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ کیوں بیٹھے وہ اس وقت نکل کر آئے گا جب آپ کے دوسرے خطبے جمعے کی اذان کے لیے مائک میں کھڑ کھڑ پیدا ہوتی ہے نا، یہ مخصوص اور بڑی محبوب سی آواز نوجوانوں نے یہاں اپنی میموری میں فٹ کر رکھی ہے۔ او جمعے کا ٹائم ہو گیا، بھاگ کے بس پہنچ جاتے ہیں، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد وہ سنن نوافل نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو رش جوتیوں پہ زیادہ نظر آئے گا، جیسے 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹ رہے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں وہ؟ ہم نے بیزار کیا ہے انہیں، علماء نے بیزار کیا ہے، ہمارے جمعے کی نمازیں پڑھانے والوں نے قوم کو بیزار کیا ہے دین سے۔ جب ایک نوجوان کی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہوگی، وہ کیوں آگے آ کے آپ کے سامنے بیٹھے گا؟ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ آج کل نوجوانوں کے یہ مسائل ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل پہ استقامت کیسے ملے گی؟ کی ہے ہم نے تیاری؟ کیوں آئے گی قوم ہمارے پاس؟
پھر ہمارا شکوہ پتہ نہیں یہ قوم آج کل علماء کو چھوڑ چکی ہے، اب دیکھو علماء کی قدر نہیں رہی، قدر کی نہیں جاتی، قدر کروائی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی قدر کروانے کے لیے کیا کیا یہ بتائیے؟ قوم کو برا بھلا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہم نے قوم کو کیا دیا۔ میں نے UK میں ایک دفعہ وراثت کے مسئلے بیان کیے، جمعے کا بیان تھا، میں نے وراثت کے مسائل بیان کیے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا 63 سال ہو گئے، بوڑھے تھے، 63 سال ہو گئے بیانات سنتے ہوئے، آج زندگی میں پہلی بار ممبر سے میں نے یہ مسئلے سنے۔ ایسی ایک جگہ میں نے تقدیر کے مسائل بیان کیے، مسئلہ تقدیر کو بیان کیا، اس کی اقسام ذکر کی۔ ایک 70 سالہ شخص سامنے آیا، کہیں گے استاد داڑھی سفید ہو گئے، 70 سال میری عمر ہے اور آج پہلی مرتبہ مجھے مسئلہ تقدیر سمجھ میں آیا۔ جو عقائد سے متعلقہ چیزیں ہیں، جو احکام شرعیہ عملیہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، گناہان صغیرہ و کبیرہ و ظاہریہ اور باطنیہ، جن کا جاننا ہم پر فرض عین ہے، جن کی معرفت اور علاج، ان پر کوئی کلام نہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک روڈ میپ بنا کر، نو۔ سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں حدیث لے کر، بخاری لے کر ہماری قوم کے بچوں کو ذہن خراب کر رہے ہیں۔ لیکن ہیں ہم یہ ذہن بنائیں یار اس چیلنج کا میں مقابلہ کروں گا، نہیں، بھاڑ میں جائیں۔ کھانے پینے سے فرصت ملے، دوستیاں نبھانے سے فرصت ملے، بیوی بچوں کے لاڈ اٹھانے سے فرصت ملے تو نبی کریم کے دین کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ لوگ تباہ ہو رہے ہونے دو، ہمیں کیا ضرورت؟ غلط۔ اگر ہم صاحب علم حضرات ہی ان چیزوں کا رد نہیں کریں گے، اپنی قوم کو اس لعنت اور اس خطرے سے نہیں بچائیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی آنے والی نسلیں بھی نہیں بچیں گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ وطر میں ایسا کیا کہ علم شریف پڑھی اور پھر دعائے قنوت وغیرہ پڑھ لی، لیکن سورت نہیں پڑھی، شاید معلوم نہیں ہوگا کہ تیسری میں سورت پڑھنی چاہیے، کئی نمازیں ایسی پڑھ لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ان نمازوں میں یعنی وطر کی تیسری رکعت میں سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے۔ اب چونکہ نہیں ملائی تو یہ ترک واجب ہوا، جس پہ سجدہ صاحب لازم تھا، لیکن وہ علم نہیں تھا تو یہ مکروہ تحریمی نمازیں ہوئیں۔ اور واجب کے ترک کے ساتھ جو نمازیں ہوتی ہیں، ان نمازوں کا بعد میں لوٹانا واجب ہوتا ہے، یعنی یہ وجوب ادا ہو گیا۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ قضا ہو گئی، لیکن آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے ان تمام نمازوں کو آپ دوبارہ پڑھیں، یعنی نیت یہ کر لیجیے گا کہ فلاں وقت کی وطر جو میری واجب الادا تھی میں اس کو دوبارہ ادا کر رہی ہوں، اور یہ کر کے آپ کر لیں۔ اور اب یہ کتنی نمازیں نکلی اگر ایکوریٹ نہ پتا ہو تو دل سے پوچھیں کتنی ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 30 ہوں گی، جہاں دل تعداد پہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہے وہ لکھ لیں، پھر ایک ایک نماز ادا کرتی جائیں، اس میں سے مائنس کرتی جائیں، سب بالکل زیرو ہو جائے تو سمجھ لیں ساری نمازیں ادا ہو گئیں۔ امام صاحب جماعت میں فرض نماز پڑھا کر سلام پھیر کر کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دعا آہستہ دل میں کرنی چاہیے، بلند آواز سے، کون سی افضل ہے؟ دیکھیں ہمارے اہل سنت کی مساجد میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر رائج ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں فجر کی نماز کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر سے جان لیا کرتا تھا۔ چھوٹے تھے، جماعت سے اگر پیچھے رہ گئے تو فجر کی نماز کے بعد سرکار ذکر فرماتے تو گھر تک آواز آتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی رائج تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ وقت پہ حاضر ہوتے تھے اور سارے کے سارے نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے امام صاحب، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں اتنی صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یقیناً ان نمازیوں کے نماز کا بھی خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا خیال کرنا، ان کا حق کا رعایت کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور ذکر الہی کرنا مستحب ہے۔ اب ہم بھی ضد میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ مستحب پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی بولے تو بولتے تو بد مذہب ہو۔ یہ صحیح نہیں ہوتی چیز، اپنے سنی بھی بیچارہ نماز بھول جاتا ہے بعض اوقات۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں اس کو ختم کر دیں، بلکہ میں کہتا ہوں ذرا پست آواز میں کریں۔ اور جو سنیوں کی مسجد میں ہوتے ہیں، سنی حضرات ہوتے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں اگر آپ کے بچے شور کرتے ہیں نا، اب ہم جیسا آدمی جو ہے نا اس کو شور بالکل پسند نہیں، ذرا بھی شور ہوتا ہے ہمارا دماغ سائیں ہونے لگ جاتا ہے۔ اور بعض گھروں میں بچے اتنا شور مچاتے ہیں اور ابا گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جہاں سنیوں کی مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے وہ اتنے عادی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہی محسوس کرتا ہے جو ہم نماز پڑھتا نہیں ہے۔ بار اس کو بھی خیال کریں، تھوڑا آہستہ آواز میں ذکر کریں، اور دعا جو ہے دونوں ثابت ہے نبی کریم سے، پست آواز میں بھی اور بلند آواز میں بھی، تنہا بھی اور اجتماعی دعا بھی، سب ثابت ہیں، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فجر کے ٹائم اگر مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو تو کیا پہلے 2 سنت ادا کریں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں صرف فجر کا یہ حکم ہے کیونکہ اس میں سنن کی تلقینات حدیثوں میں بہت سخت ہے،
اس لیے اس کو قریب و واجب مانا ہے. تو اس لیے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کو پہلے تحری کرنی ہے. تحری کا مطلب غور و تفکر کرنا ہے, دل سے گواہی لینی ہے کہ کیا میں 2 سنت پڑھ کر جماعت کو پا سکتا ہوں یا نہیں. حتیٰ کہ اگر تشہد میں بھی آپ کو یقین ہے کہ میں مل جاؤں گا سلام سے پہلے تو 2 سنت علیحدہ پڑھے اور پھر جماعت میں آپ شامل ہوں. لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ جماعت ہی نکل جائے گی, پھر سنت ترک کر کے پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے. ایک بہن نے کویسچن کیا کہ چھپکلی مارنے کے بعد کیا کپڑے بدلنا یا نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں بہن, کوئی واجب نہیں ہوتا. بس اس پہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر اس میں بلڈ تھا اور وہ جسم کے کسی حصے پہ گرا, اتنا حصہ دھونا اور پاک کرنا لازم ہوگا. لیکن یہ غلط خیالات ہیں کہ جی چھپکلی کو مارا تو غسل واجب ہو جاتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں کہ مردے کو غسل دیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے. مردے پر جو پانی بہ رہا ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے. اگر تو اس کے جسم پر کوئی ناپاکی ہے, مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ کیس ہوتے ہیں تو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ پانی لگ کے گرتا ہے, اگر وہ پانی آپ کے کپڑوں یا بدن پہ لگے تو بس اتنا حصہ بدن یا اتنا حصہ لباس پاک کرنا ضروری ہے, کیونکہ ناپاکی لگ گئی ہے آپ کو. اور اگر جسم پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ مائع مستعمل ہوگا جو مردے سے لگ کے گر رہا ہے. مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا, ہاں اس کو وضو غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, اور اس کا کپڑوں پہ گرنا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے اور اس کو پاک کرنا کوئی لازم نہیں ہے. جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی داڑھی سے قطرات یا جس چہرے سے قطرات کپڑوں پہ گرتے ہیں, یہ جیسے مستعمل پانی ہے ویسے ہی مردے والا مستعمل پانی ہے, تو اس کو بھی غسل دینے کے بعد خود غسل دینے والوں پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے, یہ غلط خیال ہے. ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر پہلے والی سنتیں چھٹ جائیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں, تو انہوں نے خود یہ لکھا کہ کیا اس کو آخر میں پڑھتے ہیں, نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں آخر میں نہیں پڑھتے ہیں, اپنے پاس سے آپ کوئی فتاویٰ جاری نہ کیا کریں, یا اگر آپ نے بہرحال یہ سیکھا ہے تو سمجھ لیں اس کو. اب مثال کے طور پہ اس میں سب حکم تھوڑا مختلف ہوتا ہے. فجر کی پہلے کے 2 سنتیں نکل گئیں تو یہ تو بعد میں پڑھ ہی نہیں سکتے آپ, حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زوال سے پہلے ان کی قضا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے, تو قریب بواجب ہیں, اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قضا ادا کر لیں. جبکہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کہتے ہیں کہ سنت کی قضا ہے ہی نہیں, لہذا نکل گئی تو نکل گئی. پھر ظہر پر آ جائیں. اگر ظہر کی 4 سنتیں نکلی ہیں تو اس میں ترتیب پہلے قائم رکھیں گے آپ. پہلے 4 فرض آپ نے پڑھ لیے, پھر 2 سنت جو اس کے بعد کی ہیں, پھر اس کے بعد یہ 4 سنت پڑھیں, اور سنت کی نیت سے ہی پڑھیں گے. اب اس میں اختلاف علماء کا, بعض کہتے ہیں اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے تو سنت نہیں رہی بلکہ نفل یا مستحب بن گئی, کیونکہ پہلے سنت تھا آپ نے بعد میں اس کو لے گئے تو نفل یا مستحب بعض نے کہا ادا ہو جائے گی. تو بہرحال آپ لیکن ترتیب قائم رکھیے گا. عصر کی اگر 4 سنتیں نکل جائیں وہ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد, یعنی عصر کی بات کر رہا ہوں, فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نوافل وغیرہ منع فرمائے, تو اس میں پھر نفل نہیں پڑھتے. مغرب کے اندر پہلے ہوتی نہیں, عشاء کے پہلے کی 4 نکل گئیں تو وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں, یہ اگر آپ بعد میں پڑھیں گی بھی تو نفل بن جائیں گی. چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں, اس میں کوئی گناہ نہیں, اور اگر پڑھنا چاہیں تو اسی وہی ترتیب, پہلے 4 فرض پھر 2 سنت پھر یہ 4 سنت پڑھ لیجئے گا. اور اسی طرح اگر جمعے کی پہلے نکل گئی تو پہلے جمعے کی 4 سنت پھر 2 سنت پھر یہ پہلے والی 4 سنت پھر نفل, اور اس طرح نماز کو مکمل کیجئے گا. تو میرا یہ جواب یوٹیوب پہ ڈل جائے گا, یہ پروگرام ابھی رات میں ہی انشاءاللہ 1-2 دفعہ سن لیں. جس کو اس بارے میں معلومات چاہیے تو سب نمازوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اسی سے متصل بیچ میں روایت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے وصیت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ جو کہلاتی ہے وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے, تو یہ سرکار نے خود بھی پڑھی ہے, ثابت ہے جیسے نچلی روایت میں آ رہا ہے, اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی بیان فرمائی ہے. جب طلوع آفتاب ہوتا ہے, یوں کہہ لیں کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو سمجھ لیں فجر کا وقت ختم ہو گیا, اور اب مکروہ وقت شروع ہوا ہے جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 منٹ تک رہتا ہے ہمارے یہاں کے حساب سے. 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت نماز اشراق ہے, اور 20 منٹ کے اندر سورج اتنا حدت والا نہیں ہو جاتا کہ اس پہ نگاہ جمنا مشکل ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ میں اتنی شدت نہیں آتی ہے, لیکن تھوڑی تیزی آ جاتی ہے. پھر جب اور زیادہ تیزی آ جائے کہ اب آپ کی نگاہیں سورج پہ بالکل نہیں جم سکتی ہوں تو سمجھ لیں اب چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو یہ دونوں کے فرق کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے, یعنی دونوں کے وقت کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 20 منٹ مکروہ گزر جانے کے فوراً بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے, کیونکہ سورج میں بھی نرمی ہے, اور جب سورج میں بہت زیادہ سختی اور گرمی آ جاتی ہے کہ اب آپ کی نگاہ نہیں جمتی تو اب چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے.
لیکن انجام کے سلسلے میں، اینڈ کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں کہ جیسے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو اشراق اور چاشت دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کے پاس موقع ہے. بہن کہتی ہیں کہ میں نے فرض کرے نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف منہ تو پھیر دیا لیکن منہ سے سلام کہنا بھول گئے، نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، پہلی مرتبہ السلام کہنا واجب ہے اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہوتا ہے دونوں طرف. تو اگر السلام چھوٹ گیا ہے تو بہتر ہے کہ انسان مطلب اس پہ سجدہ صاحب تو نہیں ہے لیکن یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، دوبارہ پڑھیں کہ اگر کوئی ترک واجب ہو جاتا ہے تو انسان کو اس نماز کو لوٹانا چاہیے، تو بہتر ہے کہ نماز کو لوٹا لیں. ایک سجدہ صاحب نہیں ہے اس پہ. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر تلاوت قرآن سن رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایسے خطبہ جمعہ اگر آپ سن رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آیا یا آیت درود آئی تو خاموش رہنا واجب ہے، دل میں پڑھ سکتے ہیں. ایسے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اگر آپ نے سرکار کا ذکر آیا، قرآن بند کر کے وقفہ کر کے سکتہ کر کے پھر آپ درود پڑھیں، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں. لیکن اس طرح درود پاک نہ پڑھیں کہ وہ آیات کے درمیان کا ایک حصہ سا بن جائے، یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں اسی لیے فقہاء نے منع فرمایا کہ جو نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں بحکم حدیث چونکہ وہ نمازی ہی شمار ہوتے ہیں انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے. ایسی اگر مسجد میں کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کو یاد رکھیں سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے. تو یہی میں ابھی گزارش کر رہا تھا. بعض ہمارے بھائی اس پہ برا مان جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غلط کو خود کر رہے ہوتے ہیں اور سہ دراز سے غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اس غلط عمل کو دلیل کے طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس غلط کام کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ناراض بھی یہی ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں، پرانے نمازی، مسجد میں آئیں گے بولے السلام علیکم کہہ کے وہ اگلی صف میں چلے جائیں گے. اب یہ یہ بھی انتظار نہیں کرتے کوئی جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، جا کے بیٹھ گئے. عادت بنی ہوئی ہے، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے. اور اس پر ایک اور درجہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آ کے سلام کیا، جب کوئی جواب نہ دے رہا، وہ مشغول ہے، وہ تفکیر میں ہے، یعنی غور و تفکر کر رہا ہے. فرض کر لیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اخروی معاملات میں تسبیح پڑھ رہا ہے کچھ، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ارے سلام کے جواب ہی نہیں دیتے ہو بھائی، آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں. اس پر اس وقت نہ سلام دینا واجب ہے، نہ جب عبادت میں یا ذکر اذکار میں انسان مشغول ہو تو جواب دینا سنت ہے. آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ غلطی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وقت سلام کرنا سنت ہے. ہر وقت نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو سلام کرنا سنت ہے؟ ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے آدمی کو سلام کرنا سنت ہے؟ بتائیے. ایک آدمی استنجا خانہ میں ہے تو کیا باہر کھڑے ہو کے اس کو سلام کریں، یہ سنت ہوگا؟ ہر جگہ سنت نہیں ہے، بعض جگہ ممانعت ہوتی ہے، ممنوع ہوتا ہے، تو وہ جگہ سیکھنی چاہیے، وہ مقامات سیکھنے چاہیے. جیسے اب خطبہ چل رہا ہے، باقی کوئی سلام کرے ناجائز ہوگا. جمعہ کا ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، دونوں کو خاموش سننا واجب ہوتا ہے. اس دوران کوئی کلام کرنا، سلام کرنا سب ممنوع ہو جاتا ہے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا، گناہگار کو بھی، آپ سب کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ بہن فرماتی ہے جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے اور میری توجہ بڑھتی ہے. دیکھیں بہن، نماز ہمیشہ ایسے موقع پہ پڑھیں کہ جب آپ تمام کاموں سے بھی فارغ ہوں. اگر نیند آ رہی ہے تو پہلے قضا ہونے کا خوف نہ ہو تو نیند بھی پوری کر لیں. تفکرات زمانہ سے باہر نکل کر یکسوئی سے نماز ادا کریں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی یہاں نماز شروع کر دیتے ہیں کہ 10 منٹ ہے، جلدی سے ابھی اس سے پہلے کہ وہ مطلب تیل اوپر آئے اور فلاں ہو تو میں جلدی سے نماز پڑھ دوں. جلدی کرنے کے چکر میں پھر توجہ ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہرگز نہ کریں، پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہوں پھر نماز کی ادائیگی کی کوشش کریں. ہاں بامر مجبوری اگر آپ کو نماز ایسی ہی حالت میں پڑھنی ہی ہے تو بہرحال پھر حتی الامکان اپنے ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کریں، آخرت کی طرف، عذابات قبر، میدان محشر، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس، اور اسی طرح مکہ مدینہ کا تصور، یہ تمام امور آخرت کے لاتے ہیں. ان کی طرف توجہ گویا کہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہوتا ہے. تو اس طرح اپنے ذہن میں وہ چیزیں لائیں. پھر جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لیں. آپ ثنا کا ترجمہ، الحمد شریف کا، جو صورت مخصوص آپ پڑھتی ہیں، تمام تسبیحات، اتحیات، دعائے قنوت کا ترجمہ پہلے اچھی طرح سیکھ لیں. جب آپ پڑھیں گی تو ترجمے کی طرف آپ کا ذہن جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو نماز میں لطف بھی زیادہ آئے گا اور توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی. اور بھی طریقے ہوتے ہیں ذہن کو مجتمع کرنے کے، لیکن آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا نماز نہیں چھوڑنی آپ نے.
یہ سوچ کے کہ یار میں تو اتنی نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، توجہ اتنی بڑھ رہی، پتہ نہیں ثواب بھی مل رہا نہیں مل رہا ہوگا، تو شیطان کہتا ہے چھوڑ دے پھر ایسی نماز، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نو، توجہ ہے نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہے یا نہیں ہے، آپ کو فرض پورا کرنا ہی ہے، نماز ادا ہی کرنی ہے، شیطان کی اس میں کہنا نہ مانیے گا، بس اپنے آپ کو ذرا اچھی حالت کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ جو بہن نے کویسچن کیا کہ یہ تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں، دیکھیں کم از کم 2 ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک بھی ثابت ہیں، تو آپ اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اور 8 سنت، اور اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی، اور اگر چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں تو فائدہ یہ ہوگا، جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو یہ 1 قرآن کے برابر ہے، یہ ایک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتی، تو بہن نے کہا کہ اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں تھی، یعنی تجوید وغیرہ نہیں آتی تھی، تو سابقہ زندگی کے نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں ضرور کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے۔ تو یہ اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے یا آپ صحیح مخرج سے اس کو نہ نکالیں تو مفہوم بدل جاتا ہے، اور مفہوم بدلے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ سابقہ زندگی میں نہیں پتا ہوتا کہ کس رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہیں، کون سی آیات پڑھی ہیں، اور ان میں واقعی کوئی معنی کا فساد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تو اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور سابقہ زندگی کے نمازوں کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئندہ کے لیے آپ صحیح لاہ عمل اختیار کریں کہ آپ کسی سے تجوید سیکھیں، ہمارے ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں تجوید کے پروگرام، وہاں سے آپ سیکھیں، یا کوئی اچھا ٹیچر اگر پڑھانے والا ہے تو ان سے آپ سیکھیں ضرور، اور اس دوران جو آپ کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ ان میں کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا، اور اپنی تصحیح کرتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر میں جانتا ہوں، ہم لوگ چونکہ پبلک میں کام کرنے والے ہیں، جن کو تجوید کا شعور ہی حاصل نہیں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں، بیکار ہیں نمازیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھیں، لیکن اگر کسی کو شعور حاصل نہیں ہے اور وہ ویسی نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے۔ اگر مجھے تجوید آتی ہے تو کیا مطلب میری نماز ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ یہ بھی تو مشیت الہی پر ہی موقوف ہے نا، اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے چاہے تو رد کر لے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے، آپ تجوید ضرور سیکھیں، لیکن اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو اس کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دے، یا اس پہ ایک مایوسی کا اتنا غلبہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میری تو 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیچارہ بعض اوقات عبادات سے دور ہوتا ہے۔ قریب لائیں، اللہ اس کے رسول بڑی وسعت عطا فرماتے ہیں، قریب لائیں، تجوید کی ترغیب دیں، مایوس نہ کریں۔ اسی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ معذور ہیں، مطلب بیٹھ کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر، اور تو وہ مسجد میں جاتے ہیں، اس وقت امام نہیں تھے، لوگوں نے ان کو آگے کر دیا، انہوں نے نماز پڑھا دی، تو اب بعض نے کہا کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ نے نماز آپ کی نہیں، ان کے لوگوں کی نہیں ہوئی، کیا حکم شرع؟ دیکھیں اصول یہی ہے کہ اگر امام رکوع اور سجود پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اشارے سے رکوع اور سجود دونوں اشارے سے کرتا ہے، تو جو آدمی رکوع اور سجود پر قادر ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ رکوع سجود پر قادر ہے چاہے بیٹھ کے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے زمین پہ بیٹھے ہیں تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکے اور سجدہ باقاعدہ وہ کر لیتا ہے، قیام پہ قادر نہیں ہے، اس کے پاؤں میں جیسے تکلیف ہوتی ہے بعضوں کے، لیکن باقاعدہ رکوع اور سجدہ پورا کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ اس میں رکوع کے لیے بھی اشارہ ہے اور سجدے کے لیے بھی اشارہ ہے، تو ایسے اشارہ کرنے والے کے پیچھے رکوع سجود پر قادر شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ آپ اس نماز کو دہرا لیں۔ علم کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، ہماری مسجدیں بھری ہونی چاہیے، کوئی ایک نمازی ایک شخص بھی باہر نہ ہو، اپنے گھروں میں سختیاں کریں، اپنی بیوی کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اور اگر آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ سوئی ہوئی بیوی کو جگا نہیں سکتے تو خدا را اپنے آپ کو مرد کہنا چھوڑ دیں۔ جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نہیں بیوی ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے چیخنا چلانا شروع کر دے، تو آپ نے چپکے سے گئے نماز پڑھ کر آ گئے، بروز قیامت اس کا حساب ہوگا، یہ بیوی جو ٹانگیں پھیلا کے خراٹے لے رہی تھی تم نے کیوں نہیں جگایا تھا اس کو، اس کا حساب ہوگا آپ سے آخرت کے اندر۔ جوان بیٹا پڑا سو رہا تھا، کیوں نہیں ہلا کے اٹھایا اس کو؟ کیوں آپ اتنے خوفزدہ ہوئے اپنے جوان بچے سے؟ اسے بے عمل بنا دیا، اسے
بے نمازی ہونے کا عادی بنا دیا، اب بھاگ رہتا ہے اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے کہ اٹھاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا. یہ خراب ماحول آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے، یاد رکھیں. تو آئیے سنت کو مضبوط کریں، علم دین سیکھیے. یہ کہتی ہیں کہ وطر میں تیسرے رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو دعائے قنوت بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، اب یاد آیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں واپس نہیں پلٹیں گے، ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے. ہاں اگر آپ کی الحمد شریف رہ جاتی یا آپ سورت پڑھنا بھول جاتی اور رکوع میں چلی جاتی تو حکم شرع یہ تھا کہ آپ واپس پلٹ آئیں. اگر الحمد نکل گئی تھی تو واپس پلٹ آئیں، الحمد پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع کریں. یہ دو رکوع نہیں کہلائیں گے، پہلے والا باطل ہو جاتا ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر آپ صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلی گئی تھی تو کھڑی ہو جائیں، رکوع یہ سورت ملائیں اور اس کے بعد رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، لیکن دعائے قنوت پر واپس پلٹنے کا حکم نہیں ہوتا ہے. یہ فوم والی موٹی جائے نماز آج کل آ رہی ہے، اس پہ نماز ہو جائے گی جی اگر آپ دباتی ہیں، اور وہ مطلب اتنی نہیں ہے کہ یوں ہلتی رہے گدا یوں، ایسا ہو تو پھر تو نہیں، ورنہ موٹی موٹی قالینیں آپ کو پتہ ہے آج کل بچتی ہیں اور اس پہ سجدے ہو رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اچھی طرح دبا کے بالکل سجدہ کر سکتی ہیں. بلکہ بعض لوگ جب نرم پتلی جائے نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، گھٹنے کمزور ہوتے ہیں، پین شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو ایسی جائے نماز بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ذرا دبا کے سجدہ کر لیجئے گا بس. یہ کہتے ہیں اگر چہرے پر میک اپ لگا ہو تو کیا تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس باب میں تیمم اور وضو کا ایک ہی مسئلہ ہوگا کہ اتنی اگر موٹا میک اپ ہے کہ ایک باقاعدہ تہ بنا لے کہ اگر پانی بھی ڈالتے آپ تو فوراً کھال تک نہ جاتا، یعنی میک اپ اس کو کھال تک پہنچنے سے روک دیتا، تو نہ اس پہ وضو ہو سکتا ہے نہ اس پہ تیمم ہو سکتا ہے. جب پانی نہیں پہنچ سکتا، پانی تو دیکھیں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، مٹی ہر جگہ نہیں پہنچتی. جیسے آپ مٹی میں مسا کر رہے ہیں اور آپ نے لگایا تو یوں چہرے پہ ہاتھ پھیر کر دیکھیں، جہاں جہاں ہاتھ لگے گا وہیں پہ مٹی پہنچے گی، ہر جگہ نہیں. اس لیے تیمم کی احتیاطیں زیادہ ہیں. جبکہ آپ اوپر سے پانی ڈال لیں، ہر جگہ وہ خود ہی اپنی جگہ بنا کے داخل ہو جاتا ہے، کافی حد تک ہو جاتا ہے. تو اس لیے پانی میں جب اتنی آسانی سہولت تھی، اس کے باوجود اگر میک اپ راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو تو اتارنے کا حکم ہوتا ہے، تو تیمم میں بدرجہ اولا ہوگا. لہٰذا ایسے میک اپ پہ کہ جو تہ بنا لیتا ہے اس پہ تیمم نہیں ہوگا، اور اگر تہ نہیں ہے، پانی بھی آرام سے پہنچ جاتا ہے، اس پہ آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا یا توڑوا دیا گیا، وہ جیسے میں نفس و شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن وہ چیز ہے کہ اس میں اتنے پر تاثیر مضامین ہیں کہ اگر ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو دل کی دنیا ضرور بدلے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارے کتنے سارے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے، ہمارے محلے میں مجھے سن رہے ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ بھی زندگی میں پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا. پڑھیں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا، ذہن بنے گا تو اطاعت کی طرف آئیں گے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مانع ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدح میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تبھی صحابہ کرام جب پیچھے کھڑے ہوتے تھے، عربی اللسان تھے، وہ ایک آیت سنتے اس میں جو اللہ نے مضمون بیان کیا دل پہ اثر کرتا، رونے لگ جاتے تھے نماز میں سرکار کے پیچھے. بعض اوقات سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ پڑھ نہیں رہے، آپ صرف مطلب زبان ہلا رہے ہیں. جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو دل پہ اثر کیا ہوگا؟ جیسے میں آپ کو کہوں، میں ایک بڑی صدمے والی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت ہی صدمہ ہے، آپ رو پڑیں گے. آپ کہیں گے اچھا سنائے مفتی صاحب. میں نے کہا چین چاں 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 چین، رو. آپ کہیں گے مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آیا، میں تو ہنسی آگے رونے کے بجائے. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیسے دل پہ اثر ہوگا، کیسے غم پیدا ہوگا؟ یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں. قرآن ہمیں بڑا سمجھ میں آتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو مضامین قرآن ہمارے سامنے نہیں آتے تو پھر ہمارے دل کی دنیا کیسے بدلے؟ قرآن ہم نے چھوڑ دیا. حدیث ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں. عجیب محبوبیت ہے کہ اگر کسی کو معاذ اللہ لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو جائے، لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے، عشق مجازی شیطانی چکر، اور اس کا میسیج آ جائے، ابھی بیان میں آ جائے نا، نوٹیفیکیشن ٹنگ آواز آئے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، اوئی زلیخا، ایک لمحہ نہیں لگائے گا، فوراً کھولے گا، مفتی صاحب آپ لگے رہو میں ادھر دیکھ لوں. اس کا پورا میسیج پڑے گا چاہے کتنا لمبا کیوں نہ ہو. اور اگر اس میں کوئی بہت ہی اچھی بات ہو تو وہی پہ دل نور نور ہو جائے گا صاحب. اب یہ نہیں کہ ڈیلیٹ مار دے، نہیں، اس کو سیو کر کے رکھے گا اور بار بار پڑھے گا اور خوشی محسوس کرے گا. میں کہتا ہوں واقعی اس کو سچی محبت ہے. اگر واقعی ایسا تو واقعی اس کو کچھ نہ کچھ محبت ہے. محبوب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے.
بالکل ایسا ہونا چاہیے. اب ہم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہم محب ہیں, سرکار ہمارے محبوب ہیں, لیکن سرکار کی حدیث پڑھنے کے بعد کبھی ایسی لذت ہم نے محسوس کی ہے؟ کبھی ایسا پیار محسوس کیا ہے؟ کبھی اتنے استغراق کے عالم میں اتنی توجہ کے ساتھ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے؟ ہمارے گھر حدیثوں سے خالی ہوگا. کسی کے گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ شاید ہی ہو, شاید ہی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی بخاری کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا ہو, بلکہ آنکھوں سے بھی دیکھا ہو, ہاتھ میں لینا دور کی بات, بہت ہی کم. تو جب حدیث قرآن نہیں پڑھیں گے, حدیث نہیں پڑھیں گے, دل میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن بھی یاد رکھیں اللہ کا کلام وحی ہے, حدیث بھی وحی ہوتی ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی وحی ہوتی ہے اس میں مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. نبی کریم اپنے پاس سے الفاظ نہیں بدل سکتے, وہی بیان کریں گے جو اللہ نے نازل فرمائے, جو الہام فرمائے, انہی کے ذریعے مفہوم بیان ہوگا. حدیث یہ اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے اپنے نبی کو, یہ بھی وحی ہوتی ہے, لیکن اس میں سرکار کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں. اسی لیے قرآن کو کہتے ہیں وحی جلی اور حدیث کو کہتے ہیں وحی خفی. ہیں دونوں اللہ کے کلام, اور دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دیں. یہ سوال پوچھنا تھا کہ ایک امام صاحب نے آیت سجدہ نماز کے اندر تلاوت کی, تو جب اس آیت سجدہ تلاوت کی تو اس کے بعد انہوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ رکوع کر لیا. انہوں نے کہا میں نے رکوع میں سجدے کی نیت کر لی, تو کیا ادا ہو گیا؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ تو لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے, یہ منفرد کے لیے تو خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ رکوع میں جاتا ہے اور اسی میں قصد و ارادہ کر لے تو ہو جائے گا. لیکن صحیح یہی ہے کہ جب آپ خاص طور پہ امام, اور خاص طور پہ جبکہ مسئلہ یہ معروف ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو امام صاحب ایک اضافی سجدہ کرتے ہی کرتے ہیں. جیسے تراویح کے اندر آپ دیکھیں, تراویح میں بھی تو بعد میں رکوع ہو رہا ہوتا ہے. اگر امام صاحب اس میں رکوع میں نیت کر لیں تو, لیکن اس میں کہہ دیتا ہے حافظ قرآن کہ میں ابھی آیت سجدہ پڑھوں گا اور ہم سجدہ کریں گے, لہذا جیسے ہی وہ آیت سجدہ پڑھتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں, پھر اٹھ کے باقی قرات کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر رکوع پھر سجود وغیرہ کرتے ہیں. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں فقہی جواز موجود ہوتا ہے, جبکہ عوام الناس اس کے علاوہ دیگر مفتبی مسائل کو اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں, اس طرح کے معاملات کرنے سے انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے. لہذا امام صاحب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اور حکم یہی ہے کہ جیسے ہی آیت سجدہ پڑھیں سجدے میں چلے جائیں, مقتدیوں کو پہلے بتا دیں کہ آیت سجدہ ہے. اور ورنہ عام حالات میں آیت سجدہ پڑھیں ہی نہیں, کیونکہ اس سے ہوتا ہے بڑا پرابلم. جیسے اگر جمعے کی نماز میں آیت سجدہ پڑھ ڈالی اور پہلے بتایا بھی نہیں, اتنی زیادہ پبلک سمجھے گی سجدے میں چلے گئے. اچھا بعض تو رکوع میں سمجھیں گے کہ رکوع میں گئے ہیں, اب آپ سجدے میں جا کے کھڑے ہو گے پھر قرات شروع کر دیں گے, تو جو آفت مچے گی پیچھے, وہ اس طرح کے معاملات کو پبلک کے سامنے نہ کیا جائے. آئندہ امام صاحب سے کہیں کہ اجتناب کریں. ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو تمام بیع وغیرہ بند کر دو اور جمعے کے لیے سعی سٹارٹ کر دو, اس کا تعلق کون سی اذان سے ہے؟ پہلی اذان سے ہے یا دوسری اذان سے ہے؟ دیکھیں حقیقتاً تو اور اصلاً اس کا تعلق دوسری اذان سے ہے جو خطبے کے قریب دی جاتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں یہ ایک ہی اذان تھی اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی, تو اس کا تعلق یقینی سی بات ہے کہ اسی کے ساتھ ہوگا. دور رسول میں ایسا رہا, دور صدیق اکبر, دور عمر فاروق میں یہی روٹین رہا. پھر جب دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آیا تو لوگ مدینہ شریف میں ظاہری اعتبار سے وسعت پیدا ہوئی, بازار باہر چلا گیا, تو وہاں سے آنے میں لوگوں کو دیر ہو جاتی تھی کیونکہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی تھی اور اذان کی آواز یقینی سی بات اتنی دور تک نہیں پہنچ پاتی تھی. تو پھر حضرت عثمان غنی نے پہلی اذان ایجاد کی, اور آپ نے کہا کہ مقام زورہ تھا بازار کے قریب, وہاں پر مؤذن اذان دے گا تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور جلدی جلدی سعی کریں, اور جب مسجد میں پہنچ جائے دوسری اذان ہو پھر خطبہ ہو جائے. تو یہ معلوم ہوا کہ اصلاً تو دوسری اذان کے ساتھ تعلق تھا, لیکن بعد میں فقہاء نے اس کا تعلق پہلی اذان کے ساتھ قائم کیا کہ بھئی پہلی اذان پر ہی سعی واجب ہو جاتی ہے. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس سے میں ان بھائیوں سے بھی ذرا گزارش کرتا ہوں جو ہر چیز میں مسلمانوں کو بدعتی 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 کہتے رہتے ہیں, میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے کویشچن کرتا ہوں کہ یہ بدعت کا گناہ ہمارے عوام کے لیے تھا یا صحابہ کرام بھی اس کے مکلف بنائے گئے تھے کہ ان سے دور رہنا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں صحابہ کرام بھی مکلف تھے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام بھی نبی کریم کے حکم کے بغیر یا آپ کے زمانے میں جو کام ایجاد ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر سکتے تھے. حکم شرع تو یہ ہونا چاہیے, کیونکہ نبی کریم نے مطلقاً فرمایا کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جو نبی کے دور میں نہیں تھا, یعنی جمع قرآن
کلمہ گو لوگوں کے خلاف جہاد، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی، جو پہلے دو دور میں نہیں تھا، اور آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حالانکہ پہلے عورتیں مسجد میں آتی تھیں۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی جو اذان ہے اس کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ اللہ کے نبی کا حکم نہ دور شیخین کے اندر ہوا۔ بتائیں یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سرکار نے فرمایا پہلے 3 دور جو ہیں وہ بڑے اچھے دور تھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی اس کا مطلب ہے اس دور میں پھر ماد اللہ ثم ماد اللہ کیا نبی کریم کے قول کے خلاف چلنا جائز تھا؟ یہ تو نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلم رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اہل سنت کا نظریہ اور طریقہ ہے وہی بہتر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد کوئی بھی چیز ایجاد کریں گے، نئی چیز ہوگی، وہ بدعت کہلائے گی۔ اب اس کی 2 اقسام، بڑی 2 قسمیں، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور اسی کے بارے میں سرکار کے گویا کہ فرمان ہے کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار۔ اور اگر وہ بدعت نیا کام تو ہے لیکن دین کو تقویت دینے والا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس کی ایجاد بالکل جائز ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ معاملات کیے ہیں۔ اس تقسیم کو قبول کیجئے، نہیں کریں گے تو آپ خود بدعتی ہونے سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی یہ کہے کہ میں یہی کہوں گا کہ صحابہ کرام کے بعد جو نئے کام ایجاد ہوئے وہی بدعت ہیں، اس کے علاوہ نہیں، تو پھر بھی ہم آپ کو ثابت کر کے بتا دیں گے کہ آپ نے کتنے سارے نئے کام ایجاد کیے ہیں اور ان کا تعلق دین سے قائم رکھا ہے۔ ہر ایک کی مسجد میں گنبد و مینار بہت بڑی بدعت ہے، نبی کریم کے دور میں تو تھا ہی نہ، دور صحابہ میں تھا، کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کو خواہ بدعتی قرار دے کر ان کو جہنمی قرار دینا یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ خدا ناراض بھی نہ ہو کوئی بھی، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی تقسیم کریں گے تو صحابہ کرام اور جو اکابرین 1500 سال کے ہیں، جو بہت سی نئی چیزوں کے ارتکاب کا، نئی چیزوں کے ایجاد کا اور پھر اس کے ارتکاب کا عملی طور پر سبب بنے ہیں، وہ آپ کے الزام سے باہر ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ ایک انہوں نے پوچھا کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نماز کے حق میں مکروہ اوقات 3 معروف ہیں، ایک طلوع آفتاب، ایک غروب آفتاب، اور تیسرا زوال کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب ہے جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یعنی جب سورج میں تیزی آ جائے، پہلی کرن نکلے تو آپ سورج کے اوپر نگاہ جما سکتے ہیں، اور پھر سورج میں اتنی تیزی آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی کہ نگاہ ڈالیں تو آنکھیں خیرہ ہونے لگ جاتی ہیں، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے طلوع آفتاب۔ اب یہ کتنا ہوگا یہ مختلف اندازے فقہا نے کیے ہیں، ہم 20 منٹس کا حکم دیتے ہیں، بعض 10 منٹس کا بھی دیتے ہیں کہ جی پہلی کرن نکل کے 10 منٹ بعد بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو اس قول پر عمل کرتے ہیں وہ 20 منٹس کا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے اس کے بعد 20 منٹ تک آپ کو نماز نہ پڑھیں، یہ طلوع آفتاب ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب، جب سورج مکمل ڈوب جائے اس سے پہلے 20 منٹ جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عصر کا جو ٹائم ہے اس کے لاسٹ 20 منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں۔ اور زوال کا وقت جو ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے، یہ آپ اگر کیلنڈر لے لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، یہ طلوع فجر پھر طلوع آفتاب، اس کے بعد ایک تیسرے خانے میں لکھا ہوگا زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ، اور اس سے اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے ظہر۔ تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ ہے، یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جو ظہر کا ٹائم لکھا ہوا ہے وہاں تک یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، اور یہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں 12 بجے زوال ہوتا ہے، نہیں، آپ کے خود پاکستان میں ہمارے کراچی میں کبھی 11:30 ہوگا، 11:35، 11:40، اور پھر وہ کبھی پونا گھنٹہ تک رہتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے، اور یہ صرف دن میں رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، رات میں نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں رات میں بھی 12 بجے نماز نہ پڑھو، زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ دن کے اندر صرف ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کیلنڈر ضرور لینا پڑے گا، ویسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ ہے خیر، لیکن وہ بہت ہی لینتھی ہے، اور وہ پھر میں یہاں پہ بھی بیان کر کے آپ وہ پریکٹیکل کریں گے، اتنے اچھے انداز سے نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کیلنڈر بہترین چیز ہوتی ہے۔ دحوہ کبریٰ دیکھ لیں، زوال آفتاب، یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوگا، اگلے خانے میں ظہر کا وقت لکھا ہوگا، اس سے پہلے یہ بیچ میں ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے زوال کا وقت۔ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور پہلے کوئی پیشاب وغیرہ نہیں آ رہا تھا لیکن نماز پڑھنا شروع کی تو تھوڑا سا غلبہ محسوس ہوا پیشاب کا، توجہ گئی اس کی طرف، پھر تھوڑا ادھر ادھر ذہن کرتے ہیں تو پھر وہ غلبہ ختم ہو گیا، ایسی نماز کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو آپ نے جو وضاحت فرما دی بیسٹ ہے، لیکن میں چند صورتیں لے لیتا ہوں۔ ایک تو نماز سے پہلے ہی ہلکا ہلکا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس کی توجہ اس طرف ہو پہلے وہ جا کر وضو وغیرہ کرے، یعنی اس سے فراغت حاصل کرے، وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ حتیٰ کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو پیشاب آ رہا ہے، باوضو بھی ہیں، پہلے پیشاب کریں، دوبارہ وضو کریں، اب رکعتیں نکل جائیں کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں شامل ہوں۔
کیونکہ یہ اکثر آپ بھی دیکھیں گے، آپ بھی مانیں گے کہ نفسیاتی طور پہ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت پیشاب آ رہا ہے نا، عام حالت میں ہوتے تو شاید آپ کی توجہ بھی نہ ہوتی، موبائل میں لگتے ہٹ جاتے، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو بار بار توجہ پیشاب کی طرف جائے گی، اور حالت نماز میں جب کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یقینی طور پر، اور توجہ گندی چیز کی طرف جائے اس لیے محبوب نہیں۔ تو نماز سے پہلے تو ضرور، ایک ہے کہ نماز شروع کی اور اس کے بعد غلبہ ہوا اور ختم نہیں ہوا، تو جیسی غلبہ زیادہ محسوس ہو نماز توڑ دینا واجب ہے، پھر آپ جائیں اور وضو کریں، دوبارہ نماز پڑھیں۔ ہاں اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آخری ٹائم میں آنکھ کھلی جیسے فجر کی، اور پیشاب نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے اور نماز قضا ہو جائے گی، ایسی صورت میں آپ نماز ادا کریں، اور چونکہ یہ اس طرح غلبے کے ساتھ ہوئی ہے بعد میں واجب العیادہ ہوگی۔ اور تیسری وہ آپ نے صورت بتائی کہ مسلسل غلبہ نہیں، توجہ گئی اس طرف، پھر وہ نارمل حالت ہو گئی، اس میں آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ افضل یہ تھا کہ آپ توڑ دیتے، لیکن اگر نہیں کیا تو ہو گئی اور اس کو لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔